سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا جو فتویٰ دیا، یعنی انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے جہاد کا جو سب سے پہلے فتویٰ دیا گیا تھا وہ سن 1857 کے اندر دیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت انگریزوں کو بھگانے کے لیے انگریز کے خلاف مسلمانوں نے فتویٰ جاری کیا تھا، اور ہم آج فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو فتویٰ دینے والے عالم دین تھے وہ اہل سنت کا وقار علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ جاری فرمایا۔ اور آپ خود اندازہ کریں کہ حکومت وقت کے خلاف جہاد کا فتویٰ ہو اور حکومت بھی انگریز کی ہو، غیر مسلم کی ہو، تو اس کی جو ہے کتنا شدید رد عمل آئے گا، اور یقینی طور پر اس کا جو رد عمل آیا وہ بھی بہت شدید تھا۔ اس کے نتیجے میں 22,000 علماء کرام شہید ہوئے۔ یہ سب سے پہلے یوں سمجھ لیں تحریک آزادی کی بنیاد تھی جو ان علماء کرام نے رکھی تھی۔ 22,000 علماء کرام، کتابوں میں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایک دن کے اندر 300 علماء کرام کو پھانسیاں دی گئیں۔ کوئی جناب والا درخت ایسا نہیں ملتا تھا کہ جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ ایک ایک دن کے اندر اتنا ظلم کیا گیا۔ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ اس جنگ آزادی یعنی 1857 سے پہلے دلی شہر کے اندر تقریباً 4,000 سے زیادہ مدرسے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طلباء تھے۔ دلی کے اندر 4,000 سے زیادہ مدرسے قائم تھے، لیکن اس جنگ آزادی کے بعد ان میں سے کوئی ایک کا بھی نام و نشان باقی نہ رہا۔ طلباء کو شہید کر دیا گیا، علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، جو مسلمان ان کے پیچھے آئے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جنگ آزادی کی ابتدا تھی، اور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک نواب کے بیٹے تھے۔ آپ جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو آپ ہاتھی پر سواری کر کے جاتے تھے، یعنی ہاتھی پر سوار ہوتے تھے، اور اس شان و شوکت سے ان کو مدرسے تک پہنچایا جاتا اور وہاں سے واپس لایا جاتا، یعنی اتنے بڑے نواب کے بیٹے تھے۔ اور جب آپ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا تو اس کے بعد آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، مٹی کے ٹوکرے آپ کو اٹھوائے گئے، ہر طرح کا ظلم و تشدد کرنے کے بعد انگریز صرف ایک ہی مطالبہ کرتے تھے، تم صرف اتنا کہہ دو کہ یہ جہاد جو ہے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، یہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی جان کا نذرانہ، اپنے جیسے ہزاروں مسلمانوں کا ہم نذرانہ تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ جہاد کا فتویٰ واپس نہیں لے سکتے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یوں نہ سمجھ لیں کہ یہ ایسے پاکستان بن گیا، اس کے پیچھے لاکھوں ہزاروں علماء کرام کا خون شامل ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اور جب انگریز مجبور ہو گیا یہاں سے نکلنے کے لیے، اس کو جب باقی کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے جب اعلان کیا کہ ہم آزاد کریں گے ہندوستان کو، اور اس وقت سب سے پہلی جو پارٹی بنی وہ انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ جماعت تھی، متحدہ تحریک تھی، لیکن اس کے پیچھے ہندوؤں کی سازشیں تھیں۔ ہندوؤں کے جو ذہن تھا نا وہ یہ تھا کہ انگریزوں سے ہمیں نجات مل جائے گی، آزادی مل جائے گی، باقی رہ جائیں گے پیچھے مسلمان۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ اکثریت میں ہندو ہیں، زیادہ تعداد ہندوؤں کی ہے، لہٰذا یہ جو مسلمان ہیں یہ ہندوؤں کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں نے یہ چیز سمجھ لی تھی کہ ہم اگر کانگریس میں رہتے ہیں اور ہم اگر علیحدہ وطن کا مطالبہ نہیں کرتے تو ہمیں انگریزوں سے تو آزادی مل جائے گی، لیکن پھر ہمیں ہندوؤں کا غلام رہنا پڑے گا، یعنی ایک کی غلامی سے ہمیں نجات ملے گی اور ہمیں دوسرے کی غلامی کے ماتحت ان کے رہنا پڑے گا۔ اور یہ بات ان کی سچ ثابت ہوئی، کیونکہ آج کل کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں ہندوستان میں وہ سب کے سامنے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ وطن آزاد نہ ہوتا تو ہمارے بھی وہی حالات ہوتے جو وہاں پر مسلمانوں کے حالات ہیں۔ تو سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کچھ مہینے تک آپ اسی انڈین نیشنل کانگریس کے رکن تھے، اور آپ ہندو مسلم جو اتحاد ہے نا اس کا درس دیا کرتے تھے، لیکن بہت جلدی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہندو ہے نا یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ صرف مفاد پرست قوم ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر انگریز سے آزادی لینے کے بعد پورے ہندوستان پر یہ قابض ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو یہ کوئی حق نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ ایک جلسے پر تقریر کر رہے تھے، تو بیان کے دوران ایک ہندو کھڑا ہو گیا سامنے سے، اس نے سوال کیا کہ اے محمد علی، تم ہمیں کیوں لڑوانا چاہتے ہو؟ تم ملک کو دو حصے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ جبکہ ہم تو صدیوں سے ہندو مسلمان آپس میں رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم بھائی بھائی ہیں، ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہمیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو آپ الگ ریاست کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کا سوال سن کر نا کھڑے ہو کر اگر آپ تقریر کر رہے تھے تو آپ 2 منٹ کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھ گئے نا تو ہندوؤں نے یہ سمجھا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا، انہوں نے کہہ کے لگانا شروع کر دیے۔ کوئی اور ہندو تھے ساتھ، وہ سب مل کر طنزیہ جملے بولنا انہوں نے شروع کر دیے۔ جب وہ اپنی بات پوری کر چکے، آپ نے پانی کا ایک گلاس منگوایا، پانی پیا آپ نے، جو جھوٹا پانی باقی بچا آپ نے اسی ہندو کو دیا، آپ نے فرمایا لے پی۔ اس ہندو کو کہا لے پی، اس نے کہا یہ مسلے کا بچا ہوا پانی میں کیوں پیوں؟ یہ تو جھوٹا ہے، مسلے کا جھوٹا میں پیوں، جس طرح آج ہم مسلمان کسی تھوڑی کا کسی ہندو کا جھوٹا نہیں پی سکتے۔ تو اس ہندو نے کیا کہا، یہ مسلے کا بچا ہوا جو پانی ہے یہ میں کیسے پیوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ وہ جب بیٹھ گیا، ترکی سے آیا ہوا ایک مسلمان تھا جس کی زبان بھی اور تھی، آپ نے اس کو دیا، آپ نے فرمایا تم پیو۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر پی لیا۔ تو آپ نے پھر ہندوؤں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا اب تم بتاؤ، صدیوں سے ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن تم میرا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہمارا علاقہ بھی ایک ہے، ہماری زبان بھی ایک ہے، ہمارے تقریباً رسم و رواج بھی ایک جیسے ملتے ہیں، لیکن یہ دیکھو ترکی سے آیا جس کی زبان بھی ہماری نہیں، جس کا علاقہ بھی ہمارا نہیں، اس نے میرا جھوٹا صرف اس لیے پیا کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہے، مسلمان صرف آپس میں بھائی بھائی ہیں بس۔ تو یہ 2 قومی نظریہ کی بہترین مثال تھی جو آپ نے پیش فرمائی کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی یہ بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں کے نظریات الگ، دونوں کی سوچ الگ، دونوں کی فکر الگ۔ مثال مسلمان جو ہیں یہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہندو ان کے تو بہت خدا ہے، کالی دیوی، کالی ماتا اور پتہ نہیں کون کتنے ان کے جناب وہ بت بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، تو یہ کس طرح ایک ہو سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر مسلمان اللہ کے نام پر اس کو گائے کو ذبح کرتے ہیں جبکہ وہ گائے کو خدا مانتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح اور بھی بے شمار عقائد ہیں کہ جو مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں بہت بڑا فرق ہے، تو یہ کبھی بھی ایک ہو کر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قائد اعظم کو جا کر یہی مشورہ دیا کہ آپ انڈین نیشنل کانگریس سے نکل کر اپنی علیحدہ مسلم لیگ بناؤ۔ مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کے لیے بنائی گئی، پھر آپ اس کے صدر مقرر ہوئے۔ بہرحال یہ تحریک چلتی رہی، اور جب پاکستان آزاد ہوا، یہ ایک آپ کو علماء اہل سنت کے بارے میں بتاؤں، علماء اہل سنت نے اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا۔ کسی عالم دین نے، اہل سنت کے کسی عالم دین نے اس تحریک کی مخالفت نہیں کی، مسلم لیگ کی جو اس دور میں بنی تھی، اور پاکستان کے بھرپور حامی تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے، میں نام نہیں لوں گا، اشارتاً بات کروں گا، نوجوان حضرات ہیں، آپ گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی جو ہے نا ثبوت مل جائیں گے۔ ایک جماعت مسلمانوں کی ایسی بھی تھی جنہوں نے اس مسلم لیگ کی مخالفت کی اور کانگریس نواز کی، وہ جماعت کانگریس کی حمایت کی اور مسلمانوں کی یہ جو مسلم لیگ تھی اس کی حمایت، اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ پاکستان تو پاکستان، ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا قائد اعظم پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ معاذ اللہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے یہ کافر ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مسجد کے ممبر پر گاندھی کو لا کر بٹھایا اور تقریر کروائی کہ مسلمان اور ہندو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس موضوع پر انہوں نے مسجدوں کے ممبر پر اس گاندھی اس ہندو کو لا کر بٹھایا اور تقریریں کروائیں۔ وہ بھی ایک فرقہ ہے، وہ بھی ایک جماعت ہے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اور پھر جناب والا ایک آدمی نے اعلان کیا تھا اس دور میں، اس نے کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو چکا ہوتا تو آج کے دور میں یہ جو گاندھی ہے یہ نبی ہوتا، معاذ اللہ۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس دور میں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی تن من دھن کے نذرانے پیش کیے وہ علماء اہل سنت تھے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ایک علامہ فضل حق خیر آبادی جو کہ اہل سنت کے مجاہد اور شیر تھے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا اور 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ اور پھر جناب والا یہ جتنے بھی آستانے ہیں، پیر آف
چورا شریف، پیر آف بھرچوندی شریف، پیر آف سیال شریف، یہ سب کے سب آستانے جو تھے یہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے مسلم لیگ جوائن کرنے کا واقعہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک رات سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ سب میدان عرفات میں جمع ہیں. عرب شریف میں میدان عرفات ہے نا، آپ دیکھ کے آئے ہیں. عرفات میدان میں جمع ہے سب. خواب کے اندر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آستان عالیہ سیال شریف سے. وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ خواب دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام میدان عرفات میں جمع ہے اور ہمیں کسی ہستی کا انتظار ہے. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی کہ سٹیج پر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور حضور کے چاروں خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، چاروں خلفاء سٹیج پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں سبز ہلالی پرچم ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہے پاکستان کا، اور حضور نے فرمایا کہاں ہے محمد علی جناح، اور پھر محمد علی جناح سٹیج پر آئے اور حضور نے ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا عطا فرمایا. اس کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سمجھ لیا کہ اب پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، خود رسول اللہ نے اس کا جھنڈا عطا فرما دیا. اور ہمیں بھی اس بات پر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جس ملک کی بنیاد اور جس کا جھنڈا خود رسول اللہ نے عطا فرمایا ہو، انشاءاللہ یہ تا صبح قیامت باقی رہے گا اور قائم رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور جب حضور نے یہ جھنڈا عطا فرما دیا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے صبح اٹھتے ہی پہلے یہی کام کیا کہ میں نے مسلم لیگ کو جوائن کر دیا کہ یہ جو مسلم لیگ ہے نا یہی حق پر جماعت ہے، مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. بہرحال جب 1947 میں پاکستان بنا اور اس کے بعد یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں سے جو ہندو تھے وہ ادھر گئے اور وہاں پر جو مسلمان تھے وہ ادھر آئے. آپ حضرات بزرگ صاحب حضرات جانتے ہیں کہ پھر ہندوؤں نے کتنا ظلم کیا. ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے اس ہجرت کے وقت. 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور وہ پاکستان آ رہے تھے اور ان کو ہندوؤں نے اور سکھوں نے راستے میں شہید کر دیا تھا. ٹرین بھر کر ایک آ رہی تھی جس کی 9 بوگیاں تھیں اور وہ سب ہزاروں مسلمان اس میں بھرے ہوئے تھے، چھت پر بھی ان کے مسلمان تھے. تو جب وہ پاکستان میں پہنچی تو اس پوری ٹرین میں سے صرف 8 مسلمان زندہ تھے جو بھی زخمی حالت میں تھے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا. ہاں جی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا نا 1947، 14 اگست کو 27 رمضان تھی. 27 رمضان کے بعد عید آنی تھی، تو عید کے دن ایک ٹرین آئی ہندوستان سے اور اس ٹرین کی ایک پوری جو بوگی تھی نا، پورا ایک ڈبہ جو تھا وہ مسلمان خواتین کے جسم کے اعضاء سے بھرا ہوا تھا، کٹے ہوئے اعضاء ان سے بھرا ہوا تھا اور بچوں کی جو ہے نا گردنیں اتار کر اس میں بھرا ہوا تھا. انہوں نے بھیجا پاکستان اور باہر ہندوؤں نے لکھ دیا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا تحفہ ہے. بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا، پاکستان بنا، اور بنا کس لیے؟ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر کہ یہ ایک الگ مسلمانوں کی ریاست ہوگی جہاں پر قرآن و سنت کا قانون ہوگا، جہاں پر اسلامی نظام ہوگا. یہ اسلامی نظام کے لیے پاکستان بنا تھا. آپ مجھے بتائیے یار، عقل مند حضرات بیٹھے ہیں، سب ہوش و حواس کے اندر بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا صرف روڑوں کے لیے یا صرف بجلی کے لیے کسی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا تھا؟ نہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پیش کیا تھا. انہوں نے صرف یہ اس لیے پیش کیا تھا کہ یہ جو ملک بن رہا ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بن رہا ہے. اس وقت نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کا دین جو ہے یہ تخت پر ہوگا اور رسول اللہ کا دین جو ہے یہ اسلامی نظام ہوگا اس ملک کے اندر. لیکن آج تک اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں پیش کی وہ آج تک نہیں آ سکا. اگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ تردد ہو کہ نہیں جناب یہ اسلامی نظام ہی تو ہے، یہ اسلامی حکومت ہی تو ہے، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہو تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ اسلامی ریاست کے اندر کیا شہروں میں زنا کے اڈے ہوتے ہیں؟ اسلامی ریاست کے اندر کیا رشوت کا بازار اس طرح گرم ہوتا ہے؟ اسلامی ریاست کے اندر کیا ہر محکمے کے اندر اس طرح کے چور لیڈر ہوتے ہیں؟ اسلامی ریاست کے اندر کیا جناب والا اس طرح غریب کا خون چوسا جاتا ہے؟ اسلامی ریاست کے اندر کیا زنا کے اور شراب کے جناب والا یہ بل پاس ہوتے ہیں؟ کیا اسلامی ریاست کے اندر پارلیمنٹ سے یہ شراب کی بوتلیں برآمد ہوتی ہیں؟ یہ سارے معاملات ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں. ہماری عدالتوں میں کہاں انصاف ہے؟ جہاں پر بھی چلے جائیں جناب والا
امیر آدمی جو ہے پیسے والا ہے اس کی تو سب سنتا ہے, جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہ جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, جو غریب آدمی ہے وہ اگر حق پر بھی ہو نا تو وہ عدالت تک انصاف لینے کے لیے پہنچ ہی نہیں سکتا. پہلے اس کو 40-50 ہزار روپیہ وکیل کی فیس بھرنی پڑتی ہے, پھر جا کر وہ اس کو عدالت میں جناب والا اس کا مقدمہ سنا جاتا ہے. پھر بھی اگر وہ دوسری پارٹی پیسے والی ہو تو وہ پیسہ دے کر اپنا کام کرا جاتے ہیں. تو کیا اسلامی ریاست یہ اسلامی ریاست نہیں ہے. اسلامی ریاست کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے اسلامی ریاست ایسی ہو جس کی عدالت میں بھی اسلام ہو, جس کے تخت پر بھی اسلام ہو, جس کے وزیر بھی اسلامی ہو, جس کے بادشاہ بھی اسلامی ہو, وہ خود بھی قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو اور پوری قوم کو اسی پر درس دینے والے ہو. جب 14 اگست آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان حضرات موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کر ون ویلنگ کرتے ہوئے یہ ایک چوک سے دوسرے چوک پر اور دوسرے چوک سے پھر ادھر یہ آزادی منا رہے ہیں جناب. ہاں جی, یہ باجے بجاتے ہیں, یہ جناب والا ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, طرح طرح کی ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں اور بعض جگہوں پر شراب پی جاتی ہے. کس لیے؟ یہ جی جشن آزادی منا رہے ہیں. ہاں جی, اس طرح کی آزادی چاہتے تھے آپ؟ یہ آزادی تھی کیا؟ اس پاں کے لیے جناب والا اتنے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ کیا اس جناب والا ڈانس دھمکے کے لیے یا شراب پینے کے لیے اتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ خدا کی قسم ان کی روحیں تڑپ رہی ہوگی. میرا ایمان کہتا ہے ان کی روحیں تڑپ رہی ہوگی جب پاکستان کے حالات یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس لیے بنا تھا اور آج چل کس راستے پر رہا ہے. ہاں جی, ہماری عدالتیں جب اسلام کے منافی فیصلے کریں گی تو بتائیے کیا یہ مقصد تھا پاکستان بنانے کا؟ ختم نبوت کے غدار, جو آئین کے غدار قادیانی ہیں, ان کو ریلیف دے کر, ان کو تبلیغ کی اجازت دے کر سر عام جناب والا اسلام کی اور آئین پاکستان سے غداری کی جا رہی ہے. کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں, آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ سارے نوجوان حضرات بھی, بزرگ حضرات بھی, اور خاص طور پر جو سکول اور کالج کے یونیورسٹی کے اساتذہ کرام ہیں, وہ اس بات کی لوگوں کو درس دے, بتائیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا, پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا, پاکستان اب ایک فلاحی اسلامی ریاست کس طرح بن سکتا ہے. 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہم اپنی طرف سے مخلص ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس ملک کو اسلامی ریاست بنائیں. ملک کے تخت پر ہم اسلام کو نافذ کریں گے. ہم جب ووٹ دینے کی باری آئے گی ہم چوروں ڈاکوں کو نہیں دیں گے بلکہ ہم اسلام کے نام پر ووٹ دیں گے. دوسری بات, ملک ترقی کر سکتا ہے, ملک مستحکم ہو سکتا ہے اگر معاشی اعتدال ہو. معاشی اعتدال کا مطلب جتنے ملک کی آمدن ہے اتنے ہی اگر اخراجات ہو. لیکن ہمارے ملک کا کیا صورتحال ہے؟ اس مرتبہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس بجٹ کے مطابق ملک کی جو آمدنی ہے نا وہ اخراجات سے بہت کم ہے. اور اخراجات جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں؟ 8,500 ارب روپے یہ اخراجات زیادہ ہے ملک. یعنی اتنا خسارہ ہے بجٹ کے اندر. 8,500 یعنی 8500 ارب روپے خسارہ ہے ملک کا بجٹ کے مطابق جو پیش کیا گیا. اب 8500 ارب آپ کا اندازہ ہے کتنی بڑی اماؤنٹ ہے؟ 1 ارب کتنا ہوتا ہے؟ نوجوان حضرات ہیں یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. پیدائش کے پہلے دن سے لے کر 90 سال کی عمر تک اگر بندہ پہلے دن سے لے کر 90 سال کی عمر تک روزانہ 30,000 روپیہ خرچہ کرے, روزانہ کتنا کرے؟ 30,000. پیدائش کے پہلے دن سے لے کر 90 سال کی عمر تک اگر بندہ روزانہ 30,000 روپے خرچہ کرے نا تو 1 ارب روپیہ ختم نہیں ہوگا. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں, 1 ارب روپیہ ختم نہیں ہوگا. اور ملک کا جو خسارہ کتنا ہے وہ 8500 ارب روپے ہے, 8500 ارب. تو آپ بتائیے اتنی بڑی اماؤنٹ ہو اور ہمارے وہ جاتا کہاں پر ہے؟ آپ بتائیے بجلی کے اتنے بل لیے جاتے ہیں, یہ کہاں پر جاتے ہیں؟ ہاں جی, جس محکمے میں چلے جائیں آپ سے وہ پیسے لیتے ہیں, وہ سارا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ پھر اس کے باوجود بھی ہمارے حکومتوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے, پھر کروڑوں اربوں ڈالر روپیہ قرضہ لیا جاتا ہے. وہ قرضہ کدھر جاتا ہے؟ کس عوام کو ملا؟ کس غریب کو ملا؟ آج تک کچھ نہیں ملا. یہ سب کچھ ان سیاست دانوں کی شاہ خرچیاں ہیں اور ان کے پروٹوکول ہیں اور باہر جناب غیر ملکوں میں ان کے پلازے ہیں اور ان کی ساری یہ فضول خرچیاں ہیں. یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں, 5 سال کے بعد آتے ہیں ملک کو لوٹ کر پھر واپس چلے جاتے ہیں. میرے دوستوں, میرے مسلمان بھائیوں, یہ میرے دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خدایا ہم پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے, اپنے وطن سے پیار ہے. تو میرے بھائیوں, یہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا نا اس کو اسی راستے پر ہی لے کر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.